السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور خواتین اسلام، حضرت فضل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بڑا ہی انوکھا ہے اور بڑا ہی دلچسپ ہے۔ مرآۃ الجنان ایک کتاب ہے، اس کے اندر ان کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت فضل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، صالحین میں سے گزرے ہیں۔ ان کا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ پہلے کے دور میں، شروع کے دور میں، یہ فضل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے چور تھے، ڈاکو تھے۔ یہ گھروں میں جا جا کر چوری کیا کرتے تھے، ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے۔ تو ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ یہ رات میں ایک گھر میں چوری کرنے کے لیے گئے، ڈاکہ زنی کرنے کے لیے گئے۔ تو جب پہنچے تو ایک آواز سنی، اور جب قریب گئے کہ آواز سنتے سنتے قریب جب گئے وہاں، تو دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز میں قرآن کی یہ آیت کریمہ تلاوت کر رہا ہے۔ کون سی آیت کریمہ؟ سورہ حدید کی ہے۔ الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے اب تک وقت آیا نہیں ہے کہ ان کا دل اللہ کی ذکر سے، اللہ کی یاد سے لرز جائے، کانپ جائے، ان کا دل ڈر جائے؟ کیا اب تک اہل ایمان کے لیے، مؤمنین کے لیے وقت آیا نہیں کہ وہ ڈر جائیں، گھبرا جائیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے خوف سے؟ تو جیسے ہی فضل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قرآن کی آیت سنی تو فوراً دل میں دقت طاری ہو گئی، کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ فوراً وہ جو چوری کرنے کے لیے جا رہے تھے گھر میں رک گئے، اور فوراً وہ نیچے اتر گئے، اور نیچے اترتے ہوئے توبہ کرنے لگے، اور یہ کہا کہ ہاں اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم توبہ کر لیں، اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اللہ سے ڈر جائیں۔ تو چنانچہ انہوں نے یہاں سے پکی توبہ کر لیا کہ اب کبھی چوری نہ کریں گے، ڈاکہ زنی نہیں کریں گے، اور ایسی توبہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا شمار صالحین میں سے ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کو ایک بڑا بزرگ بنا دیا، اور نیک لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ بڑے ولی اللہ کے ولی بن گئے، نیک بندے متقی وہ بن گئے وہ۔ تو دیکھیں آپ، یہ ایک واقعہ ہے کہ فضل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ انہوں نے اتنا اچھی اور سچی توبہ کی، توبۃ نصوحہ کیا کہ وہ اللہ کے بہت بڑے نیک بندے بن گئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آج ہمیشہ اور ہر وقت گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں اور کبھی توبہ نہیں کرتے ہیں، تو ہمیں توبہ کو لازم پکڑنا چاہیے، ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، چونکہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے ہمارے دلوں کے اندر میں رقت اور اللہ کا خوف پیدا نہ ہونے کی، کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے نہیں ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ نے کیا باتیں بیان فرمائی ہیں، ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر ہم قرآن کو سمجھتے اور جانتے ہوتے تو ہم قرآن کی باتوں کو سن کر، اللہ کے کلام کو سن کر ہمارے اندر رقت پیدا ہو جاتی، ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا۔ ہم تو قرآن سمجھتے نہیں ہیں، اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کبھی ہم قرآن کو سمجھیں، کبھی جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں، اپنے کلام میں کیا باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے، تبھی تو ہمارے اندر خوف الہی، رقت پیدا ہوگی۔ یہی تو وجہ بنی نا فضل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ قرآن کو سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے، کیا بات پڑھی جا رہی ہے۔ تو چنانچہ جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کو سنا اور بات کو سنا، تو فوراً ان کے دل میں اثر کر گیا، اور کپکپاہٹ پیدا ہو گئی، اور فوراً وہ رجوع کر لیے، توبہ کر لیے۔ تو یہ ہے واقعہ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر گناہوں سے ہمیشہ سچی اور پکی توبہ کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔